السلام علیکم۔ اب یاد نہیں یہ چھوٹی سی کہانی کہاں سنی تھی، مگر بہت ہی دلچسپ ہے کہ ایک گلہری جو ہے وہ رستے سے جا رہی تھی اور وہاں سے بھگوان آ رہا تھا، تو بھگوان نے گلہری کے اوپر پاؤں رکھ دیا تو گلہری نے کچھ ریئیکٹ نہیں کیا۔ بھگوان نے 2 قدم بھرے اور واپس پلٹ کے گلہری کے پاس آیا اور گلہری سے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر پاؤں رکھ دیا، تمہیں چوٹ پہنچی اور تم نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ تو گلہری نے کہا کہ بھگوان، بات ایسی ہے کہ اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچائے گا اس دنیا میں تو میں اس کی شکایت لے کر تمہارے پاس آؤں گی، لیکن اگر تم ہی اپنے پاؤں کے نیچے مجھے کچلو گے تو میں کس کے پاس شکایت لے کے جاؤں نا۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے، میرے یا کسی کے گھر میں چور گھس آئیں، ڈاکو گھس آئیں، تو نارملی آپ ہوں، میں ہوں، کوئی بھی شخص ہو، وہ پولیس کو فون کرتا ہے، یعنی کہ اپنی چادر اور چار دیواری جسے آپ بولتے ہیں اس کی حفاظت کرنے کے لیے آپ پولیس کو فون کرتے ہیں، اس کو ایمرجنسی پولیس کو کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں کہ بھئی یہ آئے گی، ہمیں چور سے بچائے گی، ہمیں ڈاکو سے بچائے گی، ہمارے گھر کے اوپر لوگ جو ہیں وہ ہمارے قبضہ کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ پولیس کو فون کرتے ہیں، جو بھی ہے۔ لیکن سوال یہ کہ اگر وہی پولیس ہی آپ کے گھر کے اوپر حملہ آور ہو، اگر آپ کی خواتین کا یعنی کہ دوپٹہ کھینچنے والا ہاتھ جو ہے وہ پولیس والے کا ہی ہو، تو پھر آپ کس کے پاس شکایت لے کے جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ کسی کے پاس شکایت لے کے نہیں جا سکتے ہیں، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر محافظ ہی آپ کے حقوق کو، آپ کے گھر کو توڑ رہا ہے تو پھر بات ختم ہو گئی۔ کہا گیا جی ہم نو گو ایریا ہے اس کو کلیئر کروا رہے تھے، نو گو ایریا کو کلین کر رہے تھے۔ جی بالکل بات ٹھیک ہے، نو گو ایریاز نہیں ہونے چاہیے، لیکن بات یہ کہ ہمارے گھر کے دروازے سے، دروازہ جو ہوتا ہے نا ہمارے گھر کا، آپ کے گھر کا جو مین گیٹ ہے یا آپ کے گھر کی جو 4 دیواری ہے، وہ 4 دیواری جو ہے وہ ہر کسی کے لیے آپ کی نو گو ایریا ہے۔ اس 4 دیواری کے اندر آپ کسی کو داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ اگر کسی شخص کو کہتے ہیں کہ تم میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تو وہ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ آپ کے گھر میں آپ کی اجازت کے بغیر داخل ہوتا ہے تو یہ اخلاقی اور قانونی طور پر غلط ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے اپنے گھر کو نو گو ایریا بنا رکھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ، آپ کا محلے دار ہو، آپ کے شہر کا ہو، آپ کے صوبے کا ہو، جس کا دل کرے وہ آپ کا دروازہ توڑے اور آپ کے گھر میں گھس جائے، آپ کی خواتین کے ساتھ بیٹھ جائے یا کچھ بھی کر لے آپ کے گھر کے اندر داخل ہو کے، کیونکہ آپ کا گھر نو گو ایریا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اٹ میکس نو سینس، ٹھیک ہے نا؟ اس بات کو تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر کسی کا گھر باقی لوگوں کے لیے نو گو ایریا ہوتا ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ آپ اس گھر سے کیا درآمد کر رہے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے، یعنی کہ آپ نے توپ برآمد کرنی ہے توپ کر لیں، آپ نے بندوقیں برآمد کرنی ہے بندوقیں کر لیں۔ اب ہمیں اس بات کا کیا پتا کہ جو بندوقیں یا جو توپیں یا جو کچھ بھی آپ وہاں سے نکال رہے ہیں یہ وہیں سے نکلا ہے یا پھر آپ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ یہ جو بھی اسلحہ، جو بھی کنچے گلیلیں، یہ ساری ان چیزوں نے نکالی ہیں، یہ واقعی عمران خان کے گھر میں موجود تھیں۔ یہ تمام اسلحہ بارود عمران خان نے رکھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کو تصور کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جیسا کہ میں اکثر کہہ دیتا ہوں یا میری کوشش ہوتی ہے کہ نام بدل لیں، علاقے بدل لیں، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فرض کیجئے عمران کا نام عمران خان ہی ہے اور یہ جو گھر ہے عمران خان کا زمان پارک والا، یہ پاکستان میں نہیں ہے، یہ امریکہ میں ہے۔ امریکہ کی پولیس نے عمران خان کے گھر کے اوپر امریکہ کے اندر حملہ کیا اور امریکہ کی پولیس نے عمران خان کے گھر سے یہ تمام تر اسلحہ برآمد کیا۔ اب یہ ساری چیزیں کورٹ میں پیش ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ عمران خان کے خلاف مقدمہ کرنا ہے، عمران خان کو پھنسانا ہے یا جو بھی کرنا ہے۔ پولیس کہتی ہے جی عمران خان کے گھر سے، امریکہ کی پولیس کہتی ہے کہ عمران خان کے گھر سے جو کہ امریکہ میں ہے، ہم نے اتنی کلاشن کوفیں، اتنے بم، اتنی یہ نکالی ہیں، تو عمران خان کے اوپر یہ مقدمہ بنتا ہے اور اس کو اس جرم میں سزا دی جائے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اب امریکہ کی عدالت یہ ساری باتیں سننے کے بعد کیا کرے گی؟ سب سے پہلے وہ پولیس والے سے پوچھے گی جی آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ عمران خان کے گھر میں داخل ہو؟
آپ نے کس سے اجازت لی؟ کیا آپ نے عمران خان کو بتایا تھا کہ آپ اس کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں؟ کیا آپ نے عمران خان سے پوچھا تھا کہ اس نے آپ کو اجازت دی اپنے گھر کی تلاشی لینے کی؟ کیا آپ کسی جج کا سرچ وارنٹ یا اس چیزیں کی لے کے گئے تھے؟ آپ نے آپ نے اس کے گھر کی لائن کراس کرنے کی جرت ہی کیسے کی؟ پہلے تو امریکی عدالت یہ کرے گی، اس کے بعد یہ جتنی بھی برود اسلحہ لے کے امریکی عدالت کے سامنے رکھ دیں گے، امریکی عدالت ان سے صرف ایک بات کہے گی کہ یہ تمام کا تمام اسلحہ برود بے شک آپ نے عمران خان کے گھر سے نکالا ہے، مگر چونکہ آپ قانونی طور پر اس کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ آپ نے عمران خان سے اجازت نہیں لی، یہ وجہ، لہٰذا یہ تمام کے تمام ثبوت جو ہیں امریکی عدالت ریجیکٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ہمیشہ یہی بات مجھے ہمیشہ یہ بات ڈسٹرب کرتی تھی کہ یار امریکی عدالت میں پولیس والے بیچارے اس طریقے سے کر کے محنت کر کے یا اس طریقے سے وہ جب ثبوت لے جاتے ہیں تو امریکی عدالت کہتی ہے، اور فلموں میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے نا کہ وہ مجرم ہی ہوتا ہے، تو امریکی عدالت ان ثبوتوں کو ریجیکٹ کیوں کر دیتی ہے؟ وہ کیوں کہتی ہے کہ یہ کورٹ آف لا میں ایڈمیسیبل نہیں ہے، ان کو ہم قبول نہیں کرتے؟ بات اب سمجھ میں آتی ہے، وہ اس لیے کہ پھر تو پولیس کا جہاں دل کرے گا گھس جائے گی، جس کے گھر میں دل کرے گا گھس جائے گی، جہاں سے جو چاہے گا نکال لے گی، بغیر اجازت کے تلاشی بھی لے لے گی، تو اسی لیے اس طریقے کے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ اب امریکہ کی عدالت کیا کرتی؟ وہ عمران خان سے کہتی کہ بھئی ان پولیس والوں کے خلاف اگر آپ نے کوئی کارروائی کرنی ہے تو بتائیے کہ آپ کر سکتے ہیں نا، کیونکہ آپ اس بندے یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ گھر کے میں عمران خان موجود نہیں ہے، آپ نے اس کو سرچ وارنٹ نہیں دکھایا، آپ نے اس کی اجازت نہیں لی، اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں گھس گئے ہیں۔ اب اگر کسی کے گھر میں بھی کوئی بھی اس کی بغیر موجودگی کے گھس جائے اور اس وقت گھر میں خواتین ہوں، تو آپ اس گھسنے والی جو لوگ ہیں یا فورس ہے، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ اس کو قانونی لیگلی یا اخلاقی طور پہ صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تمام دنیا میں یعنی کہ امریکہ کی بات کر لیں، آپ انگلینڈ میں چلے جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، سارے لوگ اس بات کو کنڈیم کریں گے کہ آپ کسی بھی طریقے سے یعنی کہ ایک پروسیس ہوتا ہے نا، اس کے تھرو ہو کر جانا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بات، دوسری بات جو میں دیکھ رہا تھا وہ یہ تھی کہ یار یہ لوگوں کو پکڑ رہے تھے، یعنی کہ باورچی ہوگا، چپڑاسی ہوگا، اس کو پکڑ کے لاٹھیوں سے مار رہے تھے۔ اب ایک بات آپ یہاں پہ غور کیجئے کہ یہ لاٹھیوں سے مارنے والا جو شخص تھا یا جو مختلف شخص تھے، یہ کوئی آئی جی یا کوئی ایس پی یا کوئی بڑے بڑے لوگ نہیں تھے، یہ ایک عام سپاہی تھے۔ یار آپ عام لوگ ہو، یعنی کہ ایک کو میں نے دیکھا وہ بالوں سے یوں پکڑ کے، کان سے یوں بالوں سے پکڑ کے جا رہا ہے۔ یار تم نے اس بندے کو پکڑنا ہی ہے، اس کو بازو سے پکڑ لو، ضروری ہے کہ بالوں سے پکڑ کے اس کو یوں جھٹکے دینے ہیں، ضروری ہے اس کو لاٹھیاں مارنی ہیں؟ یعنی کہ یہ عام آدمی کو اگر تھوڑی سی پاور مل گئی ہے، اپنا ہی پاکستانی ہے نا، ٹھیک ہے، آپ بھی پاکستانی ہو، جس چپڑاسی کو مار رہے ہو، باورچی کو مار رہے ہو، وہ بھی تو پاکستانی ہے۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ آپ انڈین آرمی سے ہو اور یہ پاکستانی ہے اس لیے آپ اس کو، تب بھی غلط ہے، تب بھی نہیں مارنا چاہیے۔ یا آپ اسرائیلی فوجی ہو اور یہ پاکستانی بندہ آپ کے فلسطینی ہتھے چڑھ گیا تو آپ نے، تب بھی غلط ہے۔ لیکن آپ بھی پاکستانی ہو، وہ بھی پاکستانی ہے، آپ بھی عام پاکستانی ہو، شام کو کھانا لے کر گھر جاؤ گے تو آپ کے بچے کو بھی یعنی کہ سکول میں یا آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو آپ کو بھی اسی طریقے سے دوائی نہیں ملنی، آپ کے ساتھ بھی وہی حشر ہونا ہے جو اس بندے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو آپ کو تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آتا کہ ایٹ لیسٹ ہم ایک دوسرے کے ساتھ انسانوں والا سلوک کریں؟ ٹھیک ہے، آپ کو اوپر سے حکم آیا ہے، آپ کے آئی جی نے حکم دیا ہوگا، لیکن کم از کم اس کو انسانی حوالے سے، انسانی طریقے سے تو کیا جا سکتا تھا۔ ان لوگوں کو آپ پکڑ سکتے تھے، اتنی لاٹھیاں مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے اوپر آپ کس قسم کا غصہ اتار رہے ہیں یا کس قسم کی ان کے ساتھ آپ نفرت یعنی کہ آپ کی ہے یا غصہ ہے؟ خیر، یہ باتیں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہوں گی۔ بنیادی طور پر یہ یعنی کہ ایب نارمل بیہیویئر ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ اس طریقے سے کرنا۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس طریقے سے آپ کسی کے گھر بھی گھس جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، اگر آپ کے گھر میں یعنی کہ اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ریاست ہی آپ کے بنیادی حقوق، جو انسانی بنیادی حقوق ہیں، آپ کی پرائیویسی ہے، اگر ریاست ہی آپ کی پرائیویسی کو وائلیٹ کرے گی، اگر آپ کا اپنی پولیس ہی آپ کے گھر کے اوپر حملہ بولتی ہے، تو آپ پھر شکایت کہاں کر سکتے ہیں؟ دیر از نو پلیس لیفٹ، نو رولز، نو لاز۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا، لائک کیجئے، خوش رہیے، خوش رکھیے، خدا حافظ۔